وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں اللہ پر توکل کیا جاتا ہے، بے انتہا توکل ہے، اللہ پر امید لگائے بیٹھے ہیں۔ کسی شخص سے بھی پوچھ لو، وہ یہ کہے گا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ میرا گمان صرف اللہ سے ہے، میں یقین صرف اللہ پر رکھتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی پر یقین نہیں رکھتا، مجھے امید ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں۔ مگر ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، توکل تو اللہ پہ کر لیا، اللہ سے بدگمان نہ ہونے کا بھی یقین رکھا، نا امیدی کو کفر سمجھا، نا امیدی کو کفر جانا، اور نا امیدی بظاہر ہم ظاہر ہی نہیں کرتے کہ ہم نا امید ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ تو ہمیں اللہ پر توکل ہے اور نہ ہی نا امید ہوئے کبھی، نہ ہی امید رکھی کبھی اللہ سے۔ ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک جو کما کر لایا ہوں، یہی مجھے خوراک دے سکتا ہے، یہی میرے روزی رزق کا مالک ہے، صبح سے لے کر شام تک جو میں نے کمایا، اسی سے ہی میں نے اپنا پیٹ پالنا ہے، اسی سے ہی میں نے اپنے گھر کو چلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور یہ اولاد یہ تو دنیا کی زینت ہے۔ مال اور اولاد تو صرف دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، جو باقی رہ جائے گا، جو تو قبر میں لے کر جائے گا، جو تو حشر میں لے کر جائے گا، جو تو پل صراط پر لے کر جائے گا، جو تو میزان کے وقت وہاں پر لے کر جائے گا، وہ چیز، وہ عمل جو تیرے دانے ہاتھ میں تیرا اعمال نامہ پکڑائے گا، وہی عمل تیرا ساتھ رہ جائے گا۔ باقی اس عمل نے رہ جانا ہے جو تیری قبر کو بھی آسان کر دے، تیرے حشر کو بھی آسان کر دے، میزان کو بھی آسان کر دے، سوال و جواب کو آسان کر دے، جنت کا ٹکٹ لے کر دے، وہ اعمال نامہ تو نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، وہی تیرا کام آنے والا ہے۔ جتنا مرضی مال کما لیں، صبح سے شام تک نہیں بلکہ اپنے 24 گھنٹے مال کمانے میں لگا دیں، ہر قدم پر لاکھوں روپیہ کمائیں، ہر قدم پر، ہر پلک جھپکنے پر لاکھوں روپے کی انکم ہو جائے، اور پھر موت آ جائے۔ جب موت آئے، کئی مربوں کا میں مالک ہوں، کئی فیکٹریاں، کئی ملیں میری لگی ہوں، اور میرے پاس بینک بیلنس بے تحاشا ہو، میرے گھر میں پیسے کا انبار ہو، سونا چاندی ہیرے جواہرات کا انبار ہو، میرے مرنے کے بعد کوئی اس بات کی قسم دے دے کہ اس ہیرے جواہرات میں سے ایک ہیرا یا ہیرے کا ذرہ بھی کیا میرے کفن میں میرے ساتھ قبر میں دفنایا جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ارے وہ مال تو اتنا بھی کام نہیں آتا کہ اس مال سے خریدے گئے کپڑے مجھے قبر میں ساتھ لے کر جانے کی اجازت ہو۔ وہ مال تو میرے اتنے بھی کام نہیں آتا کہ میں اپنی مرضی کا برانڈ اپنے کفن کو دے دوں۔ وہ مال تو میرا اتنا بھی کام نہیں آیا کہ میری قبر کو میرے مطابق اے سی وغیرہ لگا کر بنایا جائے، وہ تو میرے اتنے بھی کام نہیں آیا۔ دوسرا فرمایا المال والبنون، اور اولاد، یہ بھی دنیا کی زینت ہے۔ ایک انسان جس نے 4 شادیاں کی، ہر شادی میں سے 16 بچے ہیں، ہر شادی میں 16 بچے ہیں، 64 بچے، اور پھر 64 بچوں کے آگے اسی طریقے سے بچے ہیں۔ وہ بچے کسی بھی کام کے نہیں اگر وہ اعمال صالح سے فارغ ہیں۔ وہ بچے کسی کام کے نہیں اگر ان کی تربیت میں نیکی نہیں انہیں دی گئی۔ وہ بچہ کسی کام کا نہیں جسے قرآن نہیں آتا، وہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وہ بچہ کسی کام کا نہیں جسے حدیث کا پتہ نہ ہو۔ وہ بچہ کسی کام کا نہیں جسے عالم کی قدر نہ ہو۔ وہ بچہ کسی کام کا نہیں جسے ماں باپ کی قدر نہ ہو۔ وہ بچہ کسی کام کا نہیں جو بڑوں کی قدر نہ جانتا ہو، چھوٹوں پر شفقت نہ کرتا ہو۔ وہ بچہ کسی کام کا نہیں جو آپ کو قبر میں سکون دینے کا باعث نہ بنے۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اللہ نے 4 آیتوں میں اپنے آپ کی پہچان دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ عربی لغت کے مطابق احد کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ ہے ویسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ احد کا مطلب اللہ ہے، اور اللہ وہ جس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی انعام ہوا اللہ کا کہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے یہ ایک واحد نبی ہیں جو اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ یہ ایک واحد نبی ہیں جو اللہ سے باقاعدہ روبرو ہو کر جنہوں نے بات چیت کی۔ یہ ایک واحد نبی ہیں جن میں اللہ نے تمام کی تمام انبیاء کی صفات رکھی۔ یہ ایک واحد نبی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ فضیلت رکھی اور ان کی امت کو بھی سب سے زیادہ افضل بنایا۔ یہ نبی علیہ السلام اللہ کے درجے سے بڑے یا اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اتنی فضیلت کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قل هو اللہ احد، کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ کو میری تیری عبادت کی ضرورت نہیں، اللہ کو میری تیری نماز کی ضرورت نہیں، اللہ تیری نماز کا محتاج نہیں، اللہ تیری عبادت کا محتاج نہیں۔ تو 24 گھنٹے لا الہ الا اللہ کرتا رہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فرشتے اتنے فرشتے ہیں کہ ہر انسان پر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک 20 فرشتوں کو حفاظت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوا اور قیامت کے آخری دن تک زندہ رہا، اس پر جو فرشتے پہلے دن حفاظت کرنے کے لیے لگائے گئے تھے، قیامت کی صبح تک ان کا دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ اتنی بڑی تعداد فرشتوں کی، وہ 24 گھنٹے ہر پل، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا کیا، ان میں اشرف المخلوقات انسان کو رکھا۔ انسان باغی ہو گیا، مگر وہ 18,000 کم و بیش مخلوقات اللہ کی عبادت میں 24 گھنٹے مصروف ہے۔ باغی کون؟ وہ مخلوق نہیں، انسان باغی ہوا۔ ہم نے کیا کیا؟ اذان کی آواز سنی، نماز کا وقت جانتے ہیں، اذان کی آواز سننے کے بعد مسجد کی طرف نہیں آتے۔ کوئی واعظ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کر رہا ہو، ہمیں اس کی بات اچھی نہیں لگتی،
اگر اذان ہو رہی ہو اور ہم لوگ کوئی فلم دیکھ رہے ہوں یا گانا سن رہے ہوں، اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اسے بند کر دیں، اور اگر کسی کو یہ خیال آ بھی جائے کہ اس گانے کو بند کر دیا جائے اس وقت تک کے لیے کہ جب تک اذان ہو جائے، مؤذن بڑی ترتیب کے ساتھ اذان دینے والا ہے، کم سے کم 3 سے 4 منٹ کی اذان دیتا ہے، اس مؤذن کو ہم برا بھلا کہتے ہیں کہ اتنی لمبی اذان کر دی۔ ہمارا گانا رہ رہا ہے، ہمارے گانے کی قضا ہو رہی ہے، یہ تو اذان ہی لمبی کیے جا رہا ہے۔ ہماری سوچ اس قسم کی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں باجماعت نماز کے لیے، اور اگر 1 یا 2 منٹ لیٹ امام آ جائے تو امام پر غصہ ہوتا ہے کہ ٹائم کا پابند نہیں ہے۔ یقین کریں کہ ہماری حالت کچھ اس طریقے کی ہے کہ ہم گھر سے جوتے کھا کر آتے ہیں اور مسجد میں جا کے ائمہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ہمیں گھر میں روٹی شناختی کارڈ پہ ملتی ہے، ہم علماء کو گالی دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ حدیث کیا ہے، حدیث لفظ کہ آیا کیسے، قرآن کی آیت نازل کیسے ہوئی، مگر عالم کو گالی دینے میں باز نہیں آتے۔ اللہ اپنی پہچان بتاتا ہے، قل هو اللہ احد، میرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہچان بتاتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی پہچان بتاتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمام عالم پر رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ وہ علم جو میرے پاس ہے، اس علم کو جو بھی حاصل کرے گا وہ میرے وارثوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا العلماء اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے وارث صرف اور صرف علماء ہیں۔ مسجد کے مصلی پر، کعبہ کے مصلی پر، مسجد نبوی کی مصلی پر، منبر پر کوئی بھی ایسا شخص بیٹھ نہیں سکتا جسے اللہ حکم نہ دے، جسے اللہ چن کر نہ بٹھائے، اور ہم اسی کو گالی دیتے ہیں۔ آپ میں سے کافی حضرات ایسے ہوں گے جو ایسے طبقے کے لوگوں کو جانتے ہوں گے جن کے 10 بیٹے 10 بیٹیاں ہوں گی، ان کے 10 بیٹوں میں سے ایک حافظ بنے گا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں 10 بیٹوں کو حافظ بھی بناؤں، 10 بیٹوں کو عالم بھی بناؤں، مگر ایک حافظ بنتا ہے یا ان میں سے ایک عالم بنتا ہے۔ 10 کے 10 بہت ہی کم دیکھے جاتے ہیں کہ ہر بیٹا حافظ بھی ہو اور ہر بیٹا عالم بھی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے اسے چنا، 10 میں سے ایک کو چنا، اسے حافظ بنایا، 10 میں سے ایک کو چنا، اسے عالم بنایا۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ چنتا ہے، جیسا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، جیسے اللہ نے چنا آدم علیہ السلام کو، ایسے ہی اللہ نے چنا مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر اللہ نے ویسے ہی چنا آپ علیہ السلام کے تمام وارثوں کو۔ تو ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں حکم دیا کہ ان کی قدر کرو، ہم اس سے باغی ہو گئے، اور ہم کہتے کیا ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص یہی کہتا ہے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اور مکمل طور پر توکل کرتا ہوں، مگر یقین کریں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے خود سے ہی سوال کر لیں، کیا ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں؟ ہم صرف اسلام کے باغی نہیں، ہم اللہ کے احکام کے بھی باغی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بھی باغی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کے بھی باغی ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو پائلٹ بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، بزنس مین بنانا چاہتے ہیں، مگر نہیں بنانا چاہتے تو مولوی نہیں بنانا چاہتے۔ تو پھر بتاؤ کہ میں اور آپ کامیاب کیسے ہو جائیں گے؟ اور اگر کوئی غلطی سے یہ سوچ بھی لیتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، یعنی مولوی بناؤں گا،
تو ہم خود ہی مسلمان ہو کر مسلمان کے بچے کو اتنے تانے مارتے ہیں کہ وہ اگر علم اس نے حاصل کر بھی لیا ہے نا تو پھر وہ ان تانوں کو سن سن کر اپنے آپ کو مولوی کہلانا ہی عیب سمجھتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، صرف گنہگار وہ نہیں ہوتا، اسے باغی کرنے والے سب کے سب گنہگار ہوتے ہیں، اور یہ گناہ تب تک جاری رہے گا جب تک وہ قبر میں چلا جاتا ہے، گناہ چلتا رہے گا، کیونکہ وہ اپنی نسل کو یہ سمجھائے گا بیٹا کبھی مولوی نہ بننا، دنیا والے جینے نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی اولاد کی اسلام کے مطابق تربیت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد